ویلکم بیک. پاک بھارت کشیدگی کے باعث ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر کرانے کا فیصلہ. بھارتی میڈیا کے مطابق ایشیا کپ UAE میں کرانے پر غور کیا جا رہا ہے. ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرا کم از کم ہوگا. میگا ایونٹ کا آغاز 4 یا 5 سپتمبر سے ہوگا. پاک بھارت ٹاکرا 7 ستمبر کو دبئی میں ہو سکتا ہے. سپر 4 میں پاک بھارت مقابلہ 14 ستمبر کو کھیلا جائے گا اور فائنل 21 ستمبر کو ہوگا. رواں سال ہونے والا ایشیا کپ T20 فارمیٹ میں کھیلا جائے گا. ایشیا کپ میں پاکستان، بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور UAE کی ٹیمیں حصہ لیں گی. گزشتہ ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان نے کی تھی، جس میں بھارتی ٹیم نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا اور ٹورنامنٹ ہائبرڈ ماڈل پر کھیلا گیا تھا. دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے. بھارت الزام تراشی کے بجائے دہشت گردی کے خلاف کوششوں کا حصہ بنے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں کہا، سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. بھارت کی قیادت خطے میں امن کے لیے مذاکرات کی میز پر آئے. کشمیر جیسے تسویت طلب مسئلے پر بات چیت ضروری ہے. Terrorism is a collective menace. We have fought and won the most extensive counter-terrorism campaign in modern history. And we still fight. Because the alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror. All it requires is for India's leadership to step down from the high horse that is galloping its republic towards the abyss. Pursue peace with Pakistan. Sit with us. Talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water. It is not weakness to extend a hand. From the Kashmir Valley to the olive orchards in Palestine, the world must deliver a just peace. The world, I would like to extend an invitation. Come train with us. Come learn from Pakistan. Learn from our armed forces. We have waged the most extensive counter-terrorism, counter-violent extremism battle from generation to generation. وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر نے ملاقات کی. وزیراعظم نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے پرخلوص جذبات کا اظہار کیا. ملاقات میں وزیراعظم نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ اپنی حالیہ گفتگو کا تذکرہ کیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR کی ڈیجیٹلائزیشن اور دیگر اصلاحات پر جائزہ اجلاس ہوا. وزیر اعظم نے ٹیکس محصولات میں 42% اضافے پر وزارت خزانہ FBR کی کاوشوں کو سراہا. محصولات کی وصولی اور دیگر معاشی اہداف کے لیے مستعدی کا مظاہرہ کریں. وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا، اہداف کے حصول میں کسی قسم کی ادارہ جاتی سستی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. محصولات کی وصولی اور دیگر معاشی اہداف کے لیے ادارے جانفشانی سے کام کریں. روشن معاشی مستقبل کے لیے اہداف کے حصول میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. محصولات کی وصولی، معاشی اہداف کے مراحل کی نگرانی ذاتی طور پر کر رہا ہوں. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ فرائض کی ادائیگی میں عوام سے عزت سے پیش آئیں. وزیر اعظم کی FBR افسران کو ہدایت، ملکی معیشت کی ترقی کے لیے سرکاری ادارے FBR کے ساتھ مکمل تعاون کریں. ڈیجیٹل پروڈکشن سسٹم کو پیداواری ترسیل کے مراحل میں شامل کیا جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ اس اقدام سے تمام پیداوار کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. وزیر اعظم کی ہدایت، ٹیکس نہ دہندہ صنعتوں کے پیداواری عمل کو ڈیجیٹلائز کر کے ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. وزیر اعظم کی ریٹیل میں FBR کے پوائنٹ آف سیل سسٹم کا دائرہ کار وسیع کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف کی آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری پر اجلاس کے شرکاء کو مبارکباد. اجلاس میں وزیر اعظم کو FBR اصلاحات کے حوالے سے پیش رفت پر بریفنگ دی گئی. کاروباری برادری، ٹیکس دہندگان کو سہولتیں دینے کے لیے FBR تمام دروازے کھلے رکھیں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان آج بھی جاری ہے. بینچ مارک 100 انڈیکس نے ایک اور تاریخ رقم کر لی. انجم بہاب اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی انجم. جیسے گزشتہ روز بھی مارکیٹ نے تاریخی ریکارڈ قائم کیا تھا. کل 1,28,199 پر مارکیٹ بند ہوئی تھی. آج بھی یہ صورتحال ہے کہ مارکیٹ خود ہی تو مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی اور 1,000 پوائنٹ کا اضافہ اور 1,29,000 کی سطح بھی عبور کر گیا. اس پر بھی اسٹاک مارکیٹ نے جو
बेंच मार्क ऊपर तक गया है, जो बुलंदी तक जो गई है 1737 पॉइंट का इजाफा हुआ था, 1,29,937 पर मार्केट ट्रेड कर रही थी। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त मार्केट में बहुत रुझान देखा जा रहा है और इस वक्त मार्केट तकरीबन 1245 पॉइंट के साथ 1,32,445 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रही है। मुल्की मईशत में इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम की वजह से सरमायाकार इसमें काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं और पुरस्कार तरीके से शेयर की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। और माहिरीन का ये कहना है कि हो सकता है कि आज मार्केट 1,30,000 को भी अबूर करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। अजहर, बताइएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर-ए-सदारत इस हवाले से कल से इजलास हुआ था चीनी की दरामद की जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसका, और उस इजलास में ये फैसला हुआ है कि 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद की जाएगी। चीनी की दरामद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और निजी शोबे के जरिए की जाएगी। इस इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि चीनी की दस्तयाबी और कीमत में इस्तेकाम हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ और जो महंगाई में इजाफे का सबब बनते हैं उन अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई भी की जाएगी। तो चीनी दरामद करने के हवाले से जल्द ही इस फैसले पर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, ताकि पाकिस्तान में जो चीनी की कीमतों में इजाफा है उसको एक तो रोका जा सके और दूसरा जो चीनी की किल्लत है उस पर भी काबू पाया जा सके और ताकि चीनी की पैदावार जो है वाफर मिकदार में रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। बुनियादी टैरिफ में ₹1.15 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली की बुनियादी कीमत में कमी का फैसला जारी कर दिया। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाक हुकूमत को भिजवा दिया। नोटिफिकेशन के बाद कमी का इतलाक हो जाएगा। मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती हो जाएगी। घरेलू सार्फिन के लिए ज्यादा से ज्यादा टैरिफ ₹47.69 फी यूनिट हो जाएगा। माहाना 50 यूनिट तक घरेलू लाइफलाइन सार्फिन का टैरिफ ₹3.95 फी यूनिट बरकरार रखा गया। 5100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए टैरिफ ₹7.74 फी यूनिट बरकरार रहेगा। 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए ₹10.54 फी यूनिट, जबकि 101 से 200 यूनिट का टैरिफ ₹13.01 फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। इसी तरह 1 से 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ ₹2.44, जबकि 101 से 200 यूनिट तक ₹28.91 फी यूनिट होगा। माहाना 201 से 300 यूनिट का बुनियादी टैरिफ ₹33.10 फी यूनिट मुकर्रर है। 400 यूनिट तक ₹37.99 और 500 यूनिट का बुनियादी टैरिफ ₹40.20 फी यूनिट होगा। नए माली साल में 7,000 आइटम्स पर टैक्स और ड्यूटी में कमी कर दी गई है। सनती शोबे के खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी भी कम कर दी गई है। शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा शुएब। जी, FBI ने तकरीबन 7,000 रॉ मटेरियल्स और इससे मुताल्लिक जो दीगर सामान और आइटम है उनकी टैरिफ लाइन में कमी की। इसमें जो है वो कब का सामान जो कि खास ब्यूटी पाउडर में इस्तेमाल होता है उसके ऊपर सामान उनकी ड्यूटी 44% की गई है। और इसमें जो है वो बालों के लोशन, इसी तरह जो है कि साबुन ये सबसे शामिल है। तो जो पोल्ट्री बीट शुएब, आपकी आवाज सही से हम तक नहीं पहुंच रही है। नए माली साल में 7,000 आइटम्स पर टैक्स और ड्यूटी में कमी कर दी गई है। पाकिस्तान और अमेरिका के तिजारती मुज़ाकरात का आगाज हो गया। मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हो गया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ्द और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। ज़राए का कहना है अमेरिका ने पाकिस्तान के मादनी सेक्टर में सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर की। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में अमेरिकी सरमायाकारी $500 मिलियन से $1 अरब होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने तिजारती हजम बढ़ाने की तजावीज़ पेश की। पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान नया तिजारती मुआहिदा नए ताल्लुकात की बुनियाद रखेगा। पाकिस्तान ने अमेरिका में पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश जाहिर की। अमेरिकी सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान के टेक सेक्टर्स में भी सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। ट्रंप इंतजामिया रेक्यूटिक मंसूबे में तांबे और सोने के ज़खायर में सरमायाकारी की दिलचस्पी का इजहार कर चुकी है। अमेरिका का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक रेक्यूटिक मंसूबे में $1 अरब की सरमायाकारी को हतमी शक्ल दे रहा है।
سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو ایک اور خط لکھ دیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس منصور نے ججی سینیورٹی بغیر مشاورت طے کرنے پر سوالات اٹھائے ہیں. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا. دیکھیے، جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ خط گزشتہ روز کے اجلاس سے پہلے لکھا گیا اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اس خط میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج نے ججز سینیورٹی بغیر مشاورت طے کرنے پر سوالات اٹھائے ہیں. اور اس خط میں ان کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے کہ صدر پاکستان سینیورٹی طے کرنے سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت کے پابند تھے. آرٹیکل 200 کے تحت یہ جو مشاورت ہے یہ لازم تھی اور صدر مملکت نے جلد بازی میں خود ہی سینیورٹی طے کر دی. اس خط میں جسٹس منصور علی شاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ انٹرا کورٹ اپیل میں بھی زیر التوا ہے اور میری رائے میں مشاورت لازمی تھی. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے اسرائیل نے غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے. امید ہے حماس اس معاہدے کو قبول کرے کیونکہ یہ اس سے بہتر نہیں ہوگا بلکہ بدتر ہوگا. سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے لکھا، میرے نمائندوں نے اسرائیلی حکام سے غزہ کی صورتحال پر طویل ملاقات کی. اسرائیل نے 60 دن جنگ بندی کو حتمی شکل دینے کے لیے ضروری شرائط پر اتفاق کر لیا. اس دوران ہم جنگ کے خاتمے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. حماس نے 60 دن کے بجائے مکمل جنگ بندی اور غزہ پر کنٹرول کا مطالبہ کیا ہے. حماس رہنما نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا کہ حماس کسی بھی ایسی تجویز کی حمایت کے لیے تیار ہے جس میں مستقل جنگ بندی اور قابض فوج کے مکمل انخلا کی بات شامل ہو. اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کا کنٹرول حماس کو نہیں دے گا. امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی پر اتفاق کے دعوے کے باوجود غزہ پر صہیونیوں کے حملے بند نہ ہوئے. 24 گھنٹے میں مزید 109 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. امدادی مراکز پر فائرنگ سے 28 جبکہ مشرقی غزہ میں اسکول پر بمباری میں 40 سے زیادہ افراد شہید ہوئے. خان یونس میں اسرائیلی بمباری میں 6 اور شمالی غزہ میں اس گھر پر بمباری میں 10 افراد جان سے گئے. دیر البلح میں اسرائیلی فورسز نے خیموں کو نشانہ بنایا. متعدد افراد شہید ہوئے، 10 زخمی ہیں. اسرائیلی فوج نے دھمکی دی ہے کہ فلسطینی خان یونس کا علاقہ فوری خالی کر دیں. بین الاقوامی تنظیموں نے غزہ میں امریکی امدادی مراکز کو مقتل قرار دے دیا. آکسفام، سیوڈان، سیو دی چلڈرن اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت 170 NGOs نے مشترکہ خط میں لکھا کہ خط قحط زدہ فلسطینیوں کو امداد کے نام پر جمع کر کے ان پر بمباری کی جا رہی ہے. امریکی تنظیم دانستہ لوگوں کو فوجی زون میں دھکیل رہی ہے. 2 ماہ میں امداد کے لیے کھڑے 600 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، 4000 سے زائد زخمی ہیں. بین الاقوامی NGOs نے ان امدادی مراکز کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. غزہ حکام کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز امداد لینے والے فلسطینیوں پر گولیاں برسا رہی ہیں. انروا کی سیبرا نے امریکی اسرائیل امداد کی تقسیم کے طریقہ کار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام غزہ کے لوگوں کو بھوک اور گولیوں کے سوا کچھ نہیں دے رہی. یمنی حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل حملہ کیا ہے. اسرائیل میں سائرن بج اٹھے، لوگ زیر زمین پناہ گاہوں کی جانب بھاگے. حوثیوں کے ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل نے یمن پر حملہ کیا تو اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کا کہنا ہے یمن سے وہی سلوک کریں گے جو تہران کے ساتھ کیا. تہران پر وار کرنے کے بعد ہم حوثیوں کو نشانہ بنائیں گے. اسرائیل کے خلاف جو بھی ہاتھ اٹھائے گا اسے کاٹا جائے گا. ایران نے سعودی عرب سے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش ظاہر کی ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کے نام خط میں لکھا، تہران ریاض سے 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانا چاہتا ہے. ریاض میں ایرانی سفیر علی رضا عنایت علی سعودی نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم سے ملاقات میں خط پہنچایا. دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ بھی لیا اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر گفتگو کی. شاید جاپان سے ڈیل نہ ہو سکے. فلوریڈا سے واپسی پر طیارے میں صحافیوں سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں لگتا کہ جاپان سے کوئی معاہدہ کر سکیں گے. جاپان سے درآمدات پر ٹیرف 30 یا 35% ہو سکتا ہے، لیکن بھارت سے ڈیل کا امکان ہے، مگر بھارت کے ساتھ ڈیل مختلف ہوگی. I really like the new Prime Minister. We have a great relationship, but on trade they've been very unfair. And those days are gone. So you pay 30%, 35%, or whatever the number is that we determine. I think we're going to have a deal with India, possibly.
And that's going to be a different kind of a deal. It's going to be a deal where we're able to go in and compete. امریکہ نے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا فیصلہ کیا. وائٹ ہاؤس کی ترجمان اینا کیلی نے کہا کہ یہ فیصلہ امریکہ کے مفادات کو مقدم رکھنے کے لیے کیا گیا. امریکہ نے یوکرین کو کچھ ہتھیاروں کی فراہمی روک دی ہے جن کا وعدہ سابق بائیڈن انتظامیہ نے کیا تھا. فیصلہ امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے دیگر ممالک کو امریکی فوجی امداد اور تعاون کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا. وائٹ ہاؤس کے فیصلے پر یوکرین کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا. پشاور ہائی کورٹ نے دریائے سوات میں سیاحوں کے جاں بحق ہونے کے کیس میں ملاکنڈ، ہزارہ، کوہاٹ اور ڈی آئی خان کے کمشنرز کو کل طلب کر لیا. عدالت نے متعلقہ اضلاع کے ریجنل پولیس آفیسرز کو بھی کل طلب کر لیا. چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کہا غفلت کے باعث 17 افراد کی جانیں چلی گئیں. سیاحوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ بروقت ریسکیو کیوں نہیں کیا گیا؟ سیاحوں کو ڈرون کے ذریعے حفاظتی جیکٹس کیوں فراہم نہیں کی گئیں؟ دریاؤں کی دیکھ بھال کس کی ذمہ داری ہے؟ آئندہ سماعت پر رپورٹ دیں. سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. سوات میں انتظامیہ نے سابق گورنر غلام علی کی زمین پر تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے. شہزاد عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا شہزاد. جی بالکل اس طرح ہے کہ ضلع انتظامیہ اور صوبائی حکومت کی جانب سے تجاوزات کے خلاف جو آپریشن شروع کیا گیا ہے، ایک روز کے تعطل کے بعد آج اسے دوبارہ شروع کر دیا گیا. اور اس وقت میں موجود ہوں سابق گورنر غلام علی کی اسی جگہ پر جہاں پر دریائے سوات کے کنارے تجاوزات قائم کیے گئے تھے. اور ٹی ایم اے، ضلع انتظامیہ، مقامی پولیس، لیویز، ٹی ایم اے ارکان بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہے اور جو تجاوزات ہیں اس کو ہٹایا جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر جو ہوٹل مالکان ہیں، جو متاثرین ہیں، ان کے جانب سے احتجاج بھی کیا گیا. اور منگلور پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے کر منگلور پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا ہے. لیکن جو آپریشن شروع کیا گیا ہے تو آج اس میں ابھی بس تھوڑی ہی فاصلے پر وفاقی وزیر امیر مقام کا ہوٹل ہے جس کی طرف بھی پیش قدمی کی جا رہی ہے. جو مشینری اس طرف روانہ کر دی گئی اور کچھ ہی دیر بعد وہاں پر بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف دریائے سوات میں جاں بحق ہونے کا ایک ہی خاندان کے 3 افراد کے گھر مردان پہنچے. خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا اور وزیر اعلیٰ کا تعزیتی پیغام پہنچایا. بیرسٹر سیف نے کہا غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. حکومت کی جانب سے اعلان کردہ معاوضہ جلد لواحقین کو فراہم کیا جائے گا. بیرسٹر سیف نے کہا موسمی حالات پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے مکمل تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح پر قائم تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے. جلد وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کی جائے گی. اسلام آباد اور راولپنڈی، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. ٹیکسلا میں برساتی ریلا گھر میں داخل ہو گیا، لوگ محصور ہو گئے. امدادی ٹیموں نے بچوں سمیت 5 افراد کو نکال لیا. ٹسکا، وزیر آباد، ہری پور، مظفر آباد اور راولاکوٹ میں بھی بادل برسے. سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، ندی نالوں میں طوفانی آ گئی. ہری پور میں حالیہ بارش کے باعث تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. زائد پانی کے اخراج کے لیے ڈیم کے سپل ویز کسی بھی وقت کھولے جا سکتے ہیں. تربیلا ڈیم کے حکام نے علیحدہ سرکاری مراسلوں میں حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. ڈی سی ہری پور اور ڈی سی ثوابی کو آگاہ کر دیا گیا. تمام حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی. وابڈا اور این ڈی ایم میں حکام کا کہنا ہے آئندہ 2 دن میں تربیلا ڈیم کے سپل ویز بھی کھولے جا سکتے ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی اور نواحی علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. موسم خوشگوار ہو گیا. تفصیل کے لیے بات کرتے ہیں بابر ملک سے. بابر بتائیے گا. اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی اور گردونواں کے علاقوں میں جس میں ٹیکسلا واہ ہے اور گجر خان، رواد، مندرہ، کوٹلی ستیاں اور گلیات کے علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا ہے. حبس کا جو زور تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. خصوصی اقدامات کیے گئے. راولپنڈی ضلع انتظامیہ کی جانب سے واسا کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ بارش اور اس کے بعد کی صورتحال جو پیدا ہوتی ہے اس کے اوپر بروقت قابو پایا جا سکے. ایم ڈی واسا کی جانب سے مختلف جگہ پہ وہ ہیوی مشینری ڈپلائی کی گئی. نالا لے کی صورتحال پہ اوپر بھی نظر رکھے ہوئی. دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کا موسم جو ہے وہ بارش کے باعث جو ہے وہ آج انتہائی خوشگوار ہے. جی چترال میں گلیشیئرز پگھلنے سے دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب ہے جس سے مختلف علاقوں میں گھروں میں دریا کا پانی داخل ہو گیا. اپر چترال کے دیہات میں زرعی زمینیں، باغات، رابطہ سڑکیں متاثر ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید نذیر حسین سے.
جی، گزشتہ کئی دنوں سے اپر اور لوئر چترال میں گرمی کی شدت اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے دریا چترال میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، جس سے مختلف علاقوں میں 2 درجن سے بھی زیادہ گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ اپر چترال کے سکرموٹ، وشم، یوپو، جین کوچ، ریشن اور دوسرے دیہات میں زرعی زمینات، باغات، رابطہ سڑکیں اور رہائشی مکانات غرق آب ہو گئے ہیں۔ لوئر چترال کے خوبصورت ترین گاؤں اویون میں 7 گھروں کی چھتوں کے اوپر سے دریا چترال کا پانی گزر رہا ہے۔ اویون ہی کے مقام پر نیشنل گرڈ کا مین ٹاور سیلاب کے زد میں آنے سے گولنگول سے نیشنل گرڈ کو بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے۔ ندی نالوں اور دریا چترال کے کنارے آباد مکینوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے کی ہدایت جاری کی ہے۔ جی، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی قمر الاسلام کہتے ہیں کہ چودھری نثار کی وزیر اعظم سے ملاقات میں کوئی سیاسی چیز سامنے نہیں آئی۔ جب ایسا کچھ ہوا تو پارٹی میں گلا، شکوہ اور احتجاج کا حق رکھتا ہوں۔ ARY نیوز سے انٹرویو میں قمر الاسلام نے کہا کہ 2018 کے الیکشن میں چودھری نثار نے نون لیگ پر تنقید کی۔ نثار علی خان صاحب نے علیحدگی اختیار کی اور جماعت کی قیادت کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت پھر میری پارٹی نے مجھے MNA اور MP یہ دونوں حلقوں کا ٹکٹ دیا، گرفتار ہو گیا اور میں اس الیکشن ہم نہیں جیت سکے۔ تو بچے جب کمپین کے لیے نکلتے تھے تو بچوں کی ماں کو کہا جاتا تھا کہ جی آج تو چلے گئے اور پھر واپس نہیں آئیں گے۔ اس کا مقصد ظاہر یہی تھا کہ وہ چودھری نثار جیت جائیں۔ ہاں، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور مجھے یہی کہا جاتا تھا کہ آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم نے جو بھی کام کیے میاں شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ کیے، آدھا معاف کو آپ کہہ لیں۔ 2029 تک تو میں اس حلقے کا ذمہ دار ہوں۔ ابھی تک کوئی ایسی سیاسی اس میں سے نئی چیز آئی۔ اوبویسلی جب کوئی پولیٹیکل فیصلہ ہوتا ہے تو سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے لوگوں سے مشورہ کرتی ہے، اس وقت ہم اپنا گلہ کہہ لیں، شکوہ کہہ لیں، احتجاج کہہ لیں، پروٹیسٹ کہہ لیں، اس وقت ہم ریکارڈ کریں گے، لیکن وہ جماعت کے اندر۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی اب سیاست سے زیادہ صاحبزادے کو آگے لانا چاہتے ہیں، نواز شریف کا اور ان کی بیٹی کا جو کردار ہے، تو انہوں نے اس پہ اعتراض شروع کیا اور اعتراض جلسوں میں کیا۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بچوں کے نیچے سیاست نہیں کر سکتا، کہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اقتدار کے لیے کوئی اپنی پالیسی چینج نہیں کرتا۔ مشکل ٹائم جب آیا تھا تو اس وقت وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں پاسا مار گئے۔ تو دونوں پرنسپلز ان کے آسان ٹائم میں جوائن نہیں کرنا اور مشکل ٹائم میں چھوڑنا نہیں، اس کی نفی انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا MNA ہوں لیکن ہرگز دفاع نہیں کروں گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ گبول نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں مارا گیا، مزید بھی ایسے کیسز ہوئے ہیں۔ سندھ پولیس ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرے، معصوم لوگوں کو نہ مارے۔ نبیل گبول کی باخبر سویرا میں گفتگو، کہا صوبائی حکومت اور پولیس میں بھی کالی بھیڑیں ہیں جو پارٹی اور حکومت کو بدنام کر رہی ہیں۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو سے بھی بات کروں گا، معاملہ قومی اسمبلی میں بھی اٹھاؤں گا۔ پیپلز پارٹی کا MNA ہوں لیکن میں بالکل ہر بات کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ آل از ویل۔ ملیر میں شرافی گوٹ میں گبول جو ہے ان کو جعلی انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ اگر اسی طرح اور بھی میں نے سنا ہے سارے کیسز ہوئے ہیں یہاں پر، کچے کے ڈاکو، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ کم سے کم شہر کے جو ڈاکو ہیں ان کے خلاف تو کریں، معصوم لوگوں کو نہ ماریں۔ بدامنی ہے، میں نے ہوم منسٹر سے بات کی ہے، ضیاء الحجر صاحب سے، میں نے IG صاحب سے بھی بات کی ہے۔ میں اب یہ ہے کہ اپنے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے یہ ایشو ضرور رکھوں گا، قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ بات اٹھاؤں گا۔ ہوم منسٹر شریف جو ہے نا وہ چلتا نہیں ہے، جو چور ڈاکو ہیں یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں۔ ہمارے حکومت کے پولیس کے اندر بھی یہ کالی بھیڑیں ہیں جو بدنام کرتے ہیں پارٹی کو، جو حکومت کو بدنام کرتے ہیں۔ جو سیاسی بدماش ہے ان کو بھی سیدھا کرنا پڑے گا۔ تو ہوم منسٹر صاحب کی میں تبدیلی کا ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ہوم منسٹر کے رویے کے اندر جو تبدیلی چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے ڈنڈا صحیح طریقے سے اٹھائے، چاہے کوئی بھی سفارش لے کر آئے، چور ڈاکو کرمنلز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹک ٹاکر ثنا یوسف، تجزیہ نگار سردار فہیم سمیت 15 ہائی پروفائل کیسز کے ملزمان کو گرفتار کرنے والی اسلام آباد کی پولیس ٹیم نے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے پولیس افسران اور جوانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے اندھے قتل و ہائی پروفائل کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد پولیس اسی جانفشانی اور جذبے سے کام جاری رکھے گی۔ محسن نقوی نے کانسٹیبل رانا وسیم کو قواعد و ضوابط کے تحت ترقی دینے کی ہدایت کی۔ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 3.5 میں فائرنگ سے جاں بخش شخص محکمہ سندھ پولیس کا ملازم نکلا۔ پولیس کا کہنا ہے مقتول عمیر سندھ پولیس کے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں تعینات تھا۔ تفصیل جانتے نذیر شاہ سے۔ نذیر بتائیے گا۔
रंगी 3:30 में फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें सिंध पुलिस के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का मुलाजिम उमैर कत्ल कर दिया गया। इस वक्त एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उससे जानेंगे। जो टेक्निकल डाटा है, फोरेंसिक्स है, वो सारी चीज़ें इंश्योर करवा रहे हैं। इसकी पोस्टिंग जो थी वो एसपीयू में थी और कायदाबाद का ये रहायशी था। अभी तक सुनने में ये आ रहा है कि इसकी एहलिया यहाँ पे रहती थी जिसे ये मिलने के लिए आया था। सरेदर्द जो है वो चूँकि पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल में जब वो उसमें सिक्का निकाला जाएगा तो फिर एग्जैक्ट क्लियर पोजीशन आएगी कि आइदर इट वाज 9 mm और 30 बोर। इस जगह पर इसको गोली मारी गई और मकतूल यहाँ पर गिरा और उसके बाद जो मुलजमान थे वो फरार हो गए। किस हथियार से गोली मारी गई और क्या वजूहात इस हवाले से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। सीसीडी ने शरकपुर शरीफ में कार्रवाई करते हुए मगवी मां और बेटे को बाजियाब करवा लिया। मुलजमान फरार हो गए। सीसीडी के मुताबिक मां बेटे को चंद हफ्ते पहले अगवा किया गया था, जिसका मुकदमा थाना दाता दरबार लाहौर में दर्ज करवाया गया था। मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। लाहौर के इलाके शादरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम ताहिर हलाक हो गया। सीसीडी एहलकार मुलजिम ताहिर को रिकवरी के लिए ले गए थे। सीसीडी का कहना है कि मुलजिम ताहिर के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। अस्पताल मुंतकिल के दौरान दम तोड़ गया। हलाक मुलजिम के साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार को पागल करार दे दिया। कहते सुना है जोहरान ममदानी एक पागल शख्स है। न्यूयॉर्क वाले ममदानी को मुंतखब करते हैं तो वो भी पागल हैं। ममदानी को फंड्स लेने के लिए व्हाइट हाउस आना पड़ेगा, देखकर मजा आएगा। जोहरान ममदानी खौफनाक कम्युनिस्ट है। ममदानी कम्युनिस्ट ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर चलाना चाहता है। ऐसा है तो न्यूयॉर्क के बाकी लोगों का क्या होगा। जोहरान ममदानी अमरीकियों के लिए बुरी खबर है। Because he has to come right to this building to get his money. People in New York are crazy. If they go this route, I think they're crazy. We will have a communist for the first time, really, a pure, true communist. He wants to operate the grocery stores, the department stores. What about the people that are there? न्यूयॉर्क के पहले मुमकिना मुसलमान मेयर जोहरान ममदानी कहते हैं, अमरीकी सदर ने मेरी शहरियत छीनने, गिरफ्तारी और कैद करने की धमकी दी है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट में जोहरान ने लिखा, ये धमकी इसलिए नहीं कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, बल्कि इसलिए कि मैं खफजूदा करने वाले इमिग्रेशन और कस्टम्स इक़दामात के खिलाफ हूँ। ट्रंप की नाराज़ी न सिर्फ जमहूरियत पर हमला है, बल्कि न्यूयॉर्क के हर शहरी को पैगाम है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।